الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم، اور ان پر کیا آفت آ جاتی، لو آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس میں سے جو رزقہم اللہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر، وَإِن تَکُ اور اگر ہو حسنۃ ایک نیکی، یضاعفھا تو وہ اسے دگنا کر دے گا، وَیُؤْتِ اور وہ دے گا من لدنہ اپنے پاس سے، اجراً عظیما بہت بڑا اجر۔ دوبارہ دیکھیں، وماذا علیہم اور ان پر کیا آفت آ جاتی، لو آمنوا باللہ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس میں سے جو رزقہم اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، وکان اللہ بہم علیما اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر، وَإِن تَکُ حسنۃ اور اگر ہو ایک نیکی، یضاعفھا تو وہ اسے دگنا کر دے گا، وَیُؤْتِ اور وہ دے گا من لدنہ اپنے پاس سے، اجراً عظیما بہت بڑا اجر۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بخل اور ریاکاری اس کی مذمت بیان کی تھی، اور یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لے آتے، ان کا کیا بگڑنا تھا، کیا آفت آ جاتی، کیا ان کے اوپر تباہی آ جانی تھی کہ اللہ پر اگر وہ ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لے کر آتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کر لیتے، تو کیا ہونا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، اللہ نے دیا تھا اسی میں سے دے رہے، اور اللہ پر ایمان لے کر آتے، آخرت پر ایمان لے کر آتے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ ان کو کرنا چاہیے تھا، اللہ پر ایمان لے کر آنا چاہیے تھا، آخرت پر ایمان لے کر آنا چاہیے تھا، اور خرچ کرتے ہوئے ریاکاری سے اور بخل سے اپنے آپ کو کیا ہے بچانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ وکان اللہ بہم علیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ انہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علم کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مزید ترغیب دلانے کے لیے، ایک تو یہاں پر تھوڑا سا یعنی ڈرایا دھمکایا کہ وجہ کیا تھی ایمان نہ لانے کی، یا ریاکاری کرنے کی، یا پھر کیا نام ہے بخل کرنے کی، کون سی ایسی وجہ تھی تمہارے پاس۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کیونکہ اللہ رب العالمین ایک ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے جو ظلم کی نفی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے تھوڑا بہت ظلم کر لے گا، نہیں، بالکل قطعاً، یعنی کہ وہ نفی جو ہو رہی ہے وہ ظلم کے اندر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر یعنی اگر کوئی بندہ کسی سے نفی کرتا ہے نا، وہ اس وقت کے عمل کے لحاظ سے اس کے اندر نفی آ رہی ہوتی ہے، کلی طور پر عمل کی نفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ بندہ اس کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ مراد نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے کہ چلو
کم ہے اس کے بنسبت، یا اس وقت اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے مراد یہ جو مبالغہ ہوتا ہے نا، جیسے کہ وما ربک بظلام للعبید، یہاں پر مبالغہ کس کے اندر ہے؟ ظلم کی نفی میں ہے، ظلم کی نفی میں، کہ بالکل ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرے گا۔ تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں یعنی کہ جب کمرے کے اندر آپ روشن دان سے جب دھوپ آ رہی ہوتی ہے اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی سی جو ذرات سے نظر آ رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے ذرہ۔ تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ رب العالمین ایک ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر وہ نیکی ہو، یعنی کوئی بھی ایک نیکی بندے کی موجود ہے تو یضاعفها، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے۔ کس طرح اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتے ہیں؟ اس کی حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے اندر آپ نے وضاحت کی ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر ایک کیا نام ہے دینار یا درہم خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دائیں ہاتھ کے اندر لے کر اس کی اللہ رب العالمین اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے یعنی اونٹ کے بچے کی کہہ لیں یا گھوڑے کے بچے کی یا پھر جو گائے کا بچہ ہوتا ہے اس کی انسان پرورش کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے لحاظ سے۔ تو فرمایا کہ اس طرح اللہ رب العالمین اس کو پالتے ہیں، اس کو پالتے پالتے یہاں تک کہ وہ مثل الجبال، پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر مزید وضاحت آ گئی کہ وہ پہاڑ کون سا؟ احد پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین اس کو کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو اللہ رب العالمین کے راستے میں بندے نے یعنی ایک درہم ایک دینار خرچ کیا، اس کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑھا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو کیسے ظلم کروں گا کسی پر، میں تو بڑھا چڑھا کر دیتا ہوں، یضاعفها، اس کو دگنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور صرف یہ نہیں کہ اس کو دگنا کر دیا بلکہ اپنی طرف سے اور بھی اللہ رب العالمین اجر دیتے۔ اور اس کو اس آیت کے ساتھ اگر ملا کر ہم سمجھیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کمثل حبۃ، ایک دانے کے مانند بندہ اگاتا ہے اور اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، پھر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر خوشے کے اندر 100 دانے، یعنی وہ 700 تک۔ اب 700 پہ بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بڑھا کر اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے دیتے ہیں، یعنی اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے آگے۔ 700 سے مزید کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہی علم کے اندر ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، دگنا کرے گا اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین جو ہے اس کو اپنی طرف سے اور بڑھا کر اجر عظیم دے گا۔ تو یعنی انسان کی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث، لمبی حدیث، اس کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ جاؤ جہنم کے اندر دیکھو کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان موجود تھا اس کو جہنم سے نکال کر لے آؤ، تو وہ ایک بہت بڑی جماعت کو نکال کر لے کر آئیں گے، ایک بہت بڑی جماعت کو نکال کر لے کر آئیں گے۔ پھر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں کسی کو میری اس بات پر شک ہے، کسی کو اس بات پر شک ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس آیت کا مطالعہ کر لے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا کہ اس کو اب جہنم کے اندر ہی ڈال دیا تو بس اب وہ تو ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہے گا، نہیں، اس کے پاس رائی کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی وہاں سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے نکال دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کیا ہے کسی کے اوپر بھی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔